السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ برکت والی ہے اللہ کی ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور اس نے اس میں سورج کو چمکنے والا اور چاند کو روشنی کرنے والا بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اور یہ اس شخص کے لیے ہے، لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو نصیحت پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے یا شکر کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف رحمان کے ساتھ کی، اور پھر یہاں آیت سجدہ بھی گزری کہ یہاں سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نیکی اس سے حاصل کی جائے اور اس کی تعظیم کی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ بڑی بڑی نشانیوں سے شروع کیا، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے۔ تو تمام وہ چیزیں جو انسان دیکھ نہیں سکا، ان کے بارے میں اسی چیز پر ایمان لانا بہتر ہے جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے 12 برج بنائے، اور بعض ضعیف روایات میں ان کے نام بھی آتے ہیں، لیکن ان برجوں سے اپنی نسبت جوڑنا اور اپنے نام ان کے ساتھ جوڑنا یا قسمت معلوم کرنا یا ان سے حساب لگوانا، یہ سب چیزیں جاہلیت اور کہانت ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا۔ پھر اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی کرنے والا بنایا اور چاند کو چمکنے والا۔ منیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے روشنی حاصل کرنے والا۔ دیکھیں کہ قرآن مجید تقریباً 1450 سال پہلے ایسے دور میں اترا کہ جب ابھی پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ لوگ اونٹوں پہ اور گدھوں پہ سفر کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے گاڑی لگانے کا کسی کو ابھی طریقہ نہیں آتا تھا، بلکہ ان جانوروں کے اوپر سامان لادا جاتا تھا۔ یعنی سائنس ابھی بہت دور کی تھی اور صرف فطری چیزوں سے ہی فائدہ اٹھایا جاتا تھا، کوئی مشینری نہیں تھی، کوئی ایسا سامان نہیں تھا کہ کسی چیز کو معلوم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ چاند روشنی حاصل کرنے والا ہے، یہ خود یعنی روشن نہیں ہے بلکہ یہ منور ہے، یعنی روشنی حاصل کرتا ہے۔ تو سائنس نے اب اس بات کو ثابت کیا ہے کہ واقعہ ہی چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے سورج کے اندر جو تپش رکھی ہے اور پھر اس کی شعاؤں کے اندر جو زہریلا پن ہے، ایک تو اللہ نے آسمان پر ایسے زون بنائے ہیں، پردے بنائے ہیں جو اس کی سورج کی شعاؤں کی جو زہریلی اثرات ہوتے ہیں، زہریلی شعائیں ہیں، ان کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتے، بلکہ وہ سمجھیں کہ فلٹر ہو جاتی ہے، اس کی روشنی فلٹر ہو کے زمین پر آتی ہے۔ تو دوسرا یہ ذکر کیا کہ چاند یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے پھلوں میں رنگ اور ذائقہ اور رس بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بالکل سچی ہے کہ جن دنوں میں خاص طور پر سردیوں میں کافی دیر تک اگر بادل رہیں اور چاند کی روشنی نہ آئے تو پھلوں اور سبزیوں کے رنگ نہیں پورے نکلتے، یعنی نہ ان کا وہ ذائقہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا وہ رنگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو خلفہ بنایا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آگے پیچھے آنے والے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دونوں کا کم و بیش ہونا، یعنی رات چھوٹی ہو تو دن اس کا خلیفہ ہوتا ہے کہ وہ وقت دن میں چلا جاتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے تو رات اس کی خلیفہ ہوتی ہے کہ اس کا بچا ہوا ٹائم اس میں چلا جاتا ہے۔ دن رات رہتے 24 گھنٹے کے ہی ہیں۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف، یعنی رات کی تاثیر، اور رات دیکھنے میں اندھیری ہوتی ہے اور پھر اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے،
پھر رات کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اور ہیں کہ آرام کرنا یا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو جانا رات ان کاموں کے لیے ہے۔ رات یہ مجلسیں اور فضولیات اور لغویات اور گانا بجانا، اور بعض لوگ ساری رات موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں یا نیٹ پہ وہ غلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، رات ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ رات کے دو ہی مقاصد ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے بدن کو آرام دینے کے لیے سو جاؤ، یہ بھی اگر وہ مسلمان ہے، نمازی ہے، سارے اسلامی طریقے سے وہ سو رہا ہے تو یہ سونا بھی اس کا انشاءاللہ اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ اور پھر اس کے طریقے بھی بتا دیے گئے کہ وضو کر کے سو جاؤ، اور جب بھی آنکھ کھلے ذکر کر لو، تو اللہ تعالیٰ سونے والے کے بھی درجے بڑھا دیتا ہے، فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، بس کوئی اور تیسرا کام نہیں اس میں ہونا چاہیے۔ اگر مہمان کے ساتھ گفتگو کرنی ہو تو بہت مختصر کرنی چاہیے۔ وَالنَّهَارَ خِلْفًا، یعنی دن کے سارے معمولات رات سے مختلف ہوتے ہیں۔ دن روشن ہوتا ہے، رات اندھیری ہوتی ہے۔ دن کو سارے کاروبار کرنے ہوتے ہیں، دن میں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، آپس کے معاملات ہوتے ہیں دن میں۔ رات کو تو یا ہر شخص اکیلا ہے یا پھر بڑی حد میاں بیوی کا آپس میں ہوگا معاملہ، یعنی یہ دونوں آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں یا کچھ معاملہ، باقی سارے میل ملاقات اور ہر کام دن کے وقت ہی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اس کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکر کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دن رات اس لیے بنائے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کر کے اس کے ایک تو ان تبدیلیوں سے نصیحت پکڑیں اور اس کی قدرت کو پہچانیں، دوسرے ہم اس کے شکر گزار ہو جائیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہہ کے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، کیونکہ یہاں یہ بات کہہ دی کہ وہ اگر نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے، تو کون نصیحت پکڑتا ہے اور کون شکر کرتا ہے؟ جو ایسا کرے گا وہ عباد الرحمن میں شامل ہوگا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ کے بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف عباد کی نسبت کی گئی ہے، یعنی بندہ دو حیثیتوں سے اللہ کا غلام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ساری مخلوق ہی اللہ کی غلام ہے، کیونکہ اللہ نے ہی پیدا کیا، ہماری زندگی، ہماری صحت، ہمارے اوقات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اگر وہ ہم سے چھین لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے کہ ہم اپنے جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توفیق چھین لیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری حیثیت بندہ ہونے کی یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہیں وہ نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاتے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے کافر، مشرک، مسلم سارے ہی اللہ کے عباد ہیں، غلام ہیں۔ اور دوسری اس کی حیثیت یہ بتائی گئی کہ نیک لوگ نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بندے کی، یعنی اپنے جو خاص اللہ کے بندے ہیں، ان کی 4 قسم کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم میں دینی کمالات آتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کمال پایا جاتا ہے، مثلاً وہ عاجزی سے چلتے ہیں اور ان کی چال ڈھال بہت اچھی ہوتی ہے، یہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، ایسے۔ دوسری قسم میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ یعنی گھٹیا کام اور کمینگی والے کام جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کے اندر نہیں ہوتے، جس طرح فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں۔ تو اور تیسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بندے جو اللہ کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند رہتے ہیں اور فرض ہی نہیں نفلی عبادات بھی کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کی چوتھی جو قسم یہاں بیان کی گئی، یعنی ان کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کی چوتھی قسم وہ یہ ہے کہ یعنی اللہ کے بندے مسلسل اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اللہ ان پہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے وہ ہر فعل کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں۔
تو یہ 4 قسم کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بندے کی بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، زور سے پاؤں نہیں مارتے، وہ ایسا جوتا نہیں پہنتے جس سے تکبرانہ چال ہو، ایسا لباس نہیں پہنتے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا منکسرانہ ہوتا ہے، پھر وہ ایسے پروٹوکول نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں جن میں تکبر ہو، لوگوں کو اپنے لیے کھڑا کرنا اور سلامیاں لینا یہ ان کا وصف نہیں ہوتا، بلکہ وہ عاجز اور منکسر ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری یہ صفت بیان کی کہ جاہلوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ وہ الجھتے نہیں ہیں۔ یہاں یہ جاہل کا لفظ جو ہے نا، یہ علم کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جاہل کا لفظ ہے یہاں جو لڑائی کرنے والے لوگ ہیں نا ان کے مقابلے میں، کہ یعنی جو لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو نیک لوگ ان کو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، ورنہ جو علم سے جاہل ہیں نا ان کو تو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو سکھایا جائے، ان کو ہم سیدھے راستے کی طرف ان کو آنے کی تلقین کریں اور ان کو بتائیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو یہاں جاہل کا لفظ بمقابلہ یعنی لڑاکے کے ہے، لڑاکا بندہ، لڑائی کرنے والا جو ہے اس کو جاہل کہا گیا ہے، کہ جب ان کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی طرح کا وہ الجھاؤ نہیں کرتے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ ان کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی ان کا یہ بہت بڑا ایک وصف ہے کہ وہ اللہ کے لیے وہ رات اور دن اپنا وہ سارا وقف کیے ہوئے ہیں، نہ دن کے وقت وہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہیں، نہ رات کو، فرائض ہی نہیں بلکہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کثرت سے ادا کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، استغفر اللہ، انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے اور بہت بری اقامت گاہ ہے، یعنی یہ بہت ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے جتنی بھی زیادہ پناہ مانگی جا سکے اتنی ہی مانگنی چاہیے۔ یہ ان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر جہنم کا نام لے کر وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور جنت کا نام لے کر وہ جنت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آرزو کرتے ہیں کہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ حد سے نہیں بڑھتے اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، یعنی تنگی بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ اس کے درمیان ٹھہرنے والے ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے 5واں وصف اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کھانا بہت زیادہ بنا لینا اور اس کو ضائع کر دینا، یا بہت قسموں کا بنا لینا، یا لباس ہے تو بے حساب بنا لینا، یا اسی طرح بعض لوگوں کو گھر کا سامان خریدنے کی عادت ہوتی ہے تو گھر میں رکھنے کی چاہے جگہ نہ ہو، سنبھالا نہ جائے، صاف نہ کیا جائے، لیکن وہ لیتے ہی آتے ہیں، ضرورت سے کہیں زیادہ ان کے برتن اور ہر چیز ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اسراف ہیں۔ پھر ایسے ہی پانی بہاتے چلے جانا، ٹوٹی بند ہی نہ کرنا، یا صابن ہے تو اس کو بہاتے چلے جانا، یا کام کی چیز ہے تو تھوڑی استعمال کر کے اس کو ضائع کر دینا، کھانا بناتے ہوئے نمک مرچ مسالے اور باقی چیزوں کو ضائع کر دینا، اور ان کو یعنی ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا، یہ سب چیزیں اسراف میں آتی ہیں۔ اسراف بڑھتے بڑھتے آگے تبذیر پر پہنچ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا، فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ بے جا خرچ نہ کرو، یعنی بے جا خرچ کرنا یہ ہے کہ جس طرح یہ چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا، پھر اسی طرح شادیوں کے موقع پر گاڑیوں کو سجانا، مسحریاں بنانا، یہ زمین پر اور ہر جگہ پہ پھول بچھا دینا یا پھول نچھاور کرنا، یا اور اس طرح کے بے شمار کام، فوت ہونے والوں کے اوپر بھی بہت سے، مثلاً قبر کے اوپر پھول سارے گرائے جاتے ہیں، ان کا کیا فائدہ؟
یہ جو 500-700 کے یا جتنے کے بھی وہ پھول خریدے ہیں، یہ پیسے اگر ہم اس فوت ہونے والے کی طرف سے صدقہ کر دیں تو اس کو کچھ ثواب مل جائے۔ قبر کے اوپر پھول ڈالنے یا ہر 8-10 دن کے بعد جا کے پھول ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جائیں ضرور، مرد حضرات جائیں اور وہاں جا کر دعا کریں۔ یہ پھول ڈالنے اور مٹی ڈالنے یا اس کو پلستر کروانا یا اس کے اوپر ٹائلیں لگوا دینا یا کمرے بنوا دینا، تختیاں لگا دینا، یہ سب چیزیں تبذیر میں آ جاتی ہیں۔ اور مبذر کے بارے میں کہا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کنجوس بھی نہیں ہوتے، میانہ رو ہوتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھے معاملات کرتے ہیں، لیکن ضائع ہونے سے ہر چیز کو بچا لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ چھٹا وصف ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے الٰہًا آخر، کسی دوسرے معبود کو، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ 7واں وصف ہے۔ اور وہ ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ، اور وہ نہیں قتل کرتے ایسے شخص کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر دین کے حق کے ساتھ۔ اب یہ اسلامی حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل کی سزا یہ ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کر ڈالو، اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ شادی شدہ زانی اس کو سنسار کر دو، یعنی یہ واجب القتل ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے دین کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو یہ ہے الا بالحق، یعنی ان 3 قسم کے لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ماورائے عدالت نہیں، بلکہ عدالت فیصلہ کرے گی اور عدالت ہی قتل کرے گی۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ولا یزنون، یہ 8واں وصف، کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ یعنی زنا کیا چیز ہے؟ کسی دوسرے کا حق چھین لینا، کہ اپنا حق تو اپنی زوجہ پہ یا اپنے زوج پہ ہے، تو دوسرے کا حق چھین لینا، دوسرے کی عزت کو برباد کر دینا، یہ عباد الرحمن کی عادت نہیں ہے، بلکہ وہ تو دوسروں کے محافظ ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں حیا، پاکیزگی، پاک دامنی، وہ تمام چیزیں جو ہم پیچھے سورۃ نور میں پڑھ آئے ہیں، وہ اس ایک لفظ میں پوری سورت اس کی تفسیر میں آ جاتی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا وہ بہت بڑے گناہوں کو مل جائے گا، یعنی اس نے چھوٹا نہیں، کبیرہ گناہوں کا وہ مرتکب ہو جائے گا جو زنا کرے۔ پھر زنا میں سے بھی یعنی کئی صورتیں ہیں، مثلا جتنا کوئی شخص اپنے کسی قرابت دار کے ساتھ ایسا کرے گا اتنا ہی بڑا مجرم ہے، اور اگر کسی دور سے یا غیر کے ساتھ کرے گا تو وہ بھی اس کا جرم ہے، لیکن قرابت دار کے ساتھ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ یعنی یہ کس کے لیے ہے؟ ایک مشرک کا ذکر ہے یہاں، ایک ہے جو قتل کرے، اور ایک ہے جو زنا کرے۔ یعنی ان تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عذاب بہت بڑھا دیتے ہیں، اور وہ آخرت کے عذاب سے کبھی بھی وہ نہیں نکلے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی، الا ماشاء اللہ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔ تو اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اگر ایک شخص سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے لفظوں میں کہ اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کا نام لے کر جس کے لیے وہ توبہ کر رہا ہے باقی سارے گناہوں کی بھی معافی مانگے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے اور پھر اس کو کرے بھی نہیں۔ تو یہ 3 شرطیں اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کو یہ توفیق ملتی ہے کہ پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ یعنی اگر ایک شخص کو ہم دیکھیں کہ پہلے وہ غلط تھا اور اب وہ نیکی کر رہا ہے، اب وہ گناہ نہیں کر رہا، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ توبہ کرنے کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے اور نیکی کی توفیق اس کو نہیں مل رہی،
تو اس کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے پاس آئے گا تو اس کی اگر توبہ سچی ہے اور اس کے بعد اس کے عمل اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو، گناہوں کو نیکی سے بدل دے گا۔ دونوں ہی تفسیریں اس کی ٹھیک ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے پس بے شک وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنا۔ یعنی بار بار اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو تاکید کے لیے، دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ جو پہلی آیت تھی وہ یہ تھی کہ حالت کفر سے توبہ کرنے کے بعد وہ حالت ایمان میں آ جائے، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حالت ایمان میں اس سے جو گناہ ہوئے ان کی بھی توبہ کرے، کیونکہ مومن بھی اپنے کسی عمل کی وجہ سے کفر کی طرف جا سکتا ہے، تو اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب کرتے ہی رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی یہ تھی کہ آپ کثرت سے ایسی دعائیں پڑھتے رہتے تھے جن میں توبہ کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ 10ویں صفت ہے، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو بہت ہی برا کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ گویا وہ جہنم میں غوطہ لگا کے آئے۔ اس طرح یعنی آپ دیکھیں کہ کسی کو آگ میں پھینک کر نکال لیں تو وہ تو جل جاتا ہے اوپر سے سارا، یعنی اتنا گناہ اس شخص کو ہوتا ہے جو جھوٹی قسم کھاتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے یا وہ اللہ کا قسم کھا کے جھوٹی بات کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ 11ویں صفت ہے، اور جب وہ گزرتے ہیں لغویات کے پاس سے، فضول کاموں، بیکار کاموں کے پاس سے، تو وہ گزر جاتے ہیں عزت بچا کر، یعنی ایسی مجلسوں میں وہ شرکت نہیں کرتے، جس طرح سالگرہ کی مجلس، کہیں رونے پیٹنے کی کوئی مجلس ہے، یا کسی میت کے اوپر کوئی نوحہ کیا جا رہا ہے، یا کہیں مرد عورتیں اکٹھے بیٹھ کر خلاف شرع کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو وہ ایسی مجلسوں میں جو اللہ کا بندہ ہے وہ شریک ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے گزر جاتا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، لم یخروا علیہا، تو وہ اس پر نہیں گر پڑتے بہرے اور اندھے ہو کر، یعنی وہ دین کے ہر حکم کو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ایک صم و عمیانہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ غفلت کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی عباد الرحمن کی صفت ہے کہ جب وہ سوچ سمجھ کے ایک کام کو کرتے ہیں تو پھر اس میں پائیداری اور استقامت ہوتی ہے کہ پھر وہ قائم رہتے ہیں، اس سے پھسلتے نہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر اپنے پاس سے، حب لنا، ہمیں اپنے پاس سے عطا کر ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ یعنی یہ 13ویں صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ صرف عبادات نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور یہاں یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی اولاد بنے گی؟ وہی بنے گی نا جو بخشی جائے گی، جو خود جہنم میں چلی گئی، اس نے اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا بننا ہے؟ اس نے اپنے ماں باپ کے درجوں کی بلندی کا سبب کیا بننا ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ کے والدین اللہ تعالیٰ ان کو تاج پہنائے گا، یا اسی طرح جو لوگ نیک ہیں اللہ ان کے ماں باپ کو، ان کے باپ دادا کو، اور سب پورا اوپر تک سب کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی میں، اجر میں شامل کرتا ہے۔ تو جو خود ہی جہنم میں چلا گیا اس نے کسی دوسرے کی آنکھ کی ٹھنڈک کیا بننا ہے؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں بنا پرہیزگاری کرنے والوں کا پیشوا، امام، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب ہی امام ہو، کلکم راعی، تم سب عہدیدار ہو، حکومت والے ہو، تو اپنی حکومتوں کے ساتھ اچھا رکھو اپنی حکومتوں کو،
تو یہاں بھی ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہماری اولاد نیک ہو اور ہم نیک لوگوں کے پیشوا بنیں، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تفسیر ہے اس کی، اتنا ہمیں نیک بنا دے کہ ہم نیکوں کے امام اور پیشوا بن جائیں، یعنی بلند مرتبہ ہمیں عطا کر دے۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا بڑے بڑے بلند و بالا محلات کا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ کہ دین کا کام ہو یا دنیا کا، صبر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم ایک کھانا بناتے ہیں تو ہم صبر کر کے ہی بناتے ہیں نا، اپنی تکلیف پر، اپنی مشقت پر، گرمی ہو سردی ہو۔ دیکھیں کہ کاروبار کرنا، کھانا بنانا، گھر سنبھالنا، دکان سنبھالنا، کون سا کام آسان ہے؟ ہر کام صبر کر کے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اس کا صبر اور اس کے تمام افعال و اعمال دین کے مطابق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے بدلے اس کو بہت بلند و بالا محل عطا فرمائیں گے۔ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ اس میں پیش کیے جائیں گے، یعنی ان کا استقبال کیا جائے گا دعا اور سلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یعنی فرشتے ان کا استقبال کریں گے، تحیّتاً ان کو سلام کہیں گے، ان کو دعا دیں گے، ان کو تحفے پیش کریں گے۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہیں کہ اس میں پہلے مشرکین کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور آخر میں عباد الرحمن کی یعنی 4 درجوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے، یہ ٹھہرنے کی بہت اچھی جگہ ہے اور بہت اچھا مقام ہے جنت۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے کہ نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر تمہاری پکار نہ ہو۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، بس تحقیق تم نے جھٹلا دیا ہے، پس ان قریب ایسا عذاب آئے گا جو چمٹ جانے والا ہوگا۔ یعنی اس کی ایک تفسیر تو اس کی یہاں یہ بیان کی جاتی ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی، کہ اس سے کافر مخاطب ہیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کو جھٹلا دیا، تو فرمایا کہ کافر لوگوں کو اور مشرکین کو سب کو مخاطب کر کے کہ تم جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، تو اگر تمہاری یہ پکار نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا اور تم یوں ہی بھوکے پیاسے ہی مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ان کو رزق اور ان کو سہولیات اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی نعمتیں سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو پھر اگر کوئی ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے جنت کما لے تو کما لے، اگر کوئی ان ساری چیزوں کو برے طریقے سے استعمال کرے اور اپنے لیے جہنم واجب کر لے تو وہ ایسا ہی کر لے۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ کفار جب کسی شدید مصیبت اور مشکل میں پڑتے تھے یا اب بھی پڑتے ہیں، یا مشرکین ہیں، جب ان کے اوپر شدت کی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس وقت اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری مشکلات اور تمہاری پریشانیاں میں تمہاری اس پکار کی وجہ سے دور کر دیتا ہوں، اور یعنی میں سب تمہاری مصیبتیں دور کرتا ہوں اور تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہوں، لیکن تم اس طرح کے ہو کہ اس کے باوجود تم مجھے جھٹلا دیتے ہو۔ تو اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو پھر سن لو کہ تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کفار کے مقابلے میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو دھر لیا، اور یہ سب کفار جو تھے یہ اکٹھے کر کے جہنم میں رسید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ سورۃ الفرقان مکمل ہوئی، اب انشاءاللہ اگلی سورت شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔